ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. پرینتا کمارا، میرا خیال ہے جب تک یہ ملک قائم رہے گا، جب یہ نام لوگ لیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے جو ہم نے اس شخص کے ساتھ کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی پاکستانی نہیں ہے اس وقت جس نے اس کی مذمت نہیں کی. بہت اچھے طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے، ابھی آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا، بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے سب کے دل کی جو آواز بن کے وہ سامنے آئے، اور اس وقت سیاسی جماعتیں بھی یہی بات کر رہی ہیں، سب ہر ایک یہی کر رہا ہے، علماء بھی یہی کر رہے ہیں. آگے کیا کرنا ہے سوال یہی ہے، کیونکہ یاد رہے مشعل خان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کا سر کٹا دھڑ جس طرح تڑپ رہا تھا، وہ بھی ایسا امیج ہے جو کبھی ہم اپنے ذہن سے، دلوں سے نہیں نکال سکیں. اور پھر اس کے بعد اب کیا لمبی لسٹ بتائیں، لیکن آگے کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے، یہ جو ہمارا غم و غصہ ہے، یہ جو ہماری شرمندگی ہے. ہاں یقیناً ایک ملک عدنان ہے جس نے ہمیں ایک یہ احساس دلوایا جس کو کہتے ہیں رے آف ہوپ. ایسے بھی لوگ ہیں جو درندگی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ملک عدنان بھی ہیں، لیکن اب ریاست کو، پاکستان کو بدلنا پڑے گا. پاکستان کی جو پبلک سپیس ہے جہاں لوگ نکلتے ہیں باہر اور جو دل چاہے وہ کرتے ہیں، اور اسلام کے نام کو، اسلام کے خلاف جرم کیا، مجرم ہیں وہ لوگ، اسلام کے مجرم ہیں جنہوں نے کیا، اور بھی بہت سے مجرم ہیں، اور وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے ان ذہنوں کو خراب کیا. تو اس پر بات کریں گے ناظرین کہ یہ جو احساس ہے، جو ایک غم اور غصہ ہے، اس کو ہاؤ ڈو وی ٹرن اٹ انٹو ا اسٹرینتھ فار ٹمورو. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قبلہ اعیاز صاحب، بہت شکریہ قبلہ صاحب. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے دوست، ہمارے بھائی، بہت شکریہ ارشاد. جنرل اعجاز اوان صاحب ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، بہت شکریہ جنرل صاحب. میاں محمد اشفاق ہمارے اپنے رپورٹر ہیں. ہم شروع کرتے ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ان سے ہم لے لیں جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. میاں محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ اس جو ثانیہ ہے اس کو آپ شروع سے کور کریں. آج کیا ڈیولپمنٹس ہے یہ بتائیے. جی بالکل، بنیادی طور پر پولیس نے جب تک جو آج کی جو کارروائیاں ہیں ان میں وہ 131 سے زائد ملزمان ہیں مجموعی طور پر جو پولیس نے اب تک گرفتار کیے ہیں، جن میں سے 26 ایسے ہیں جن کو پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس سارے واقعے میں کسی نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھانے سے لے کر آگ لگانے تک جتنے بھی جو افراد تھے جو اس میں فزیکلی طور پہ ملوث رہے، وہ 26 افراد جو ہے وہ پولیس سمجھتی ہے کہ ایسے ہیں جنہوں نے اس میں فزیکلی جو ہے ایکٹیویٹی میں حصہ لیا. تو وہ 26 افراد کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا گیا. وہ کل انہوں نے بھیج دیا تھا. دہشت گردی کیا تھا. 131 سے زائد افراد اس وقت جو ہے وہ پولیس نے پکڑے ہیں. دوسری طرف وکلا نے ایک بڑا مثبت اقدام اٹھایا ہے اور سیالکوٹ بار نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدمے میں ملوث جو ملزمان ہیں ان میں سے کسی کا مقدمہ بھی جو سیالکوٹ بار ہے، کوئی وکیل جو ہے وہ ان کی طرف سے پیش نہیں ہوگا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے میں پاکستان اور اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ جو پریزیڈنٹ بار ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. جی، اور جو وہاں کی بزنس کمیونٹی ہے اس کا کیا رد عمل ہے؟ جی، بزنس کمیونٹی نے بھی $1 لاکھ جو ہے وہ اس کی جو امداد کے حوالے سے اعلان کیا ہے، جس کا وزیر اعظم نے بھی جس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ انڈیویجول حیثیت سے بھی وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس جو پرینتا کمارا ہے اس میں سیالکوٹ کی انڈسٹری کو، صرف راسکو کو اس نے جو ہے وہ ترقی میں اس کا اپنا رول پلے نہیں کیا تھا. ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سیالکوٹ کی انڈسٹری اور پاکستان کی انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ بہت کارگر تھے. اور بہت بہت شکریہ اشفاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کا، بہت مہربانی. تو ارشاد سب سے پہلے پرائم منسٹر کی ابھی آپ نے باتیں سنی. کمال وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس پہ بڑا ان کا کلیئر فوکس ہے. مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ان کا اس چیز کا فالو اپ کوئی نہیں ہو پاتا. وزیر اعظم کا شروع سے اس پہ ہے کہ وہ
طالبان والا ایشو ہو، خواہ وہ اسلاموفوبیا ہو، خواہ وہ انتہا پسندی ہو، جس طرح وہ باہر جا کے مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کے ان بلٹ ہے. لیکن بات آتی ہے پھر اوپر سے نیچے تک. نیچے جنہوں نے یہ وزیر اعظم نے تو ہر تھانے میں وزیر اعظم تو نہیں بیٹھا ہوا، ہر ادارے میں وزیر اعظم تو نہیں بیٹھا ہوا، ہر جگہ وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو اب یہ نیچے تک اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب بہت بلیم گیم ہو سکتی ہے کہ کس نے کیا، یہ کس نے پودے لگائے تھے، کون اس درخت کی چھاؤں تلے بیٹھا رہا، کس نے اس کو پانی اور کھاد دیا، کس نے کمزور فیصلے کیے، کس نے کنفیوز فیصلے کیے، اور کون ڈر گیا جب وقت فیصلہ آیا، کس نے ان کو استعمال کیا، کس نے استعمال کیا. اب یہ نہیں، اب یہ ہے کہ اب اس جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اب آگے کیسے جانا ہے. یقین کریں کہ اب میں اگر اس کو سمپل کروں تو اس ریاست کو ملک عدنان بننا پڑے گا، اس حکومت کو ملک عدنان بننا پڑے گا، اور ان اداروں کو ملک عدنان بننا پڑے گا، اور اس عوام کو ملک عدنان بننا پڑے گا. جس طرح سری لنکن مینیجر گھرا ہوا تھا نا، پاکستان اس وقت اسی طرح گھرا ہوا ہے. جس طرح اس پہ تشدد ہو رہا تھا پاکستان پر، اسی طرح تشدد ہو رہا ہے. جس طرح اس کی لاش کو جلایا جا رہا تھا، یقین کریں اس وقت پاکستان اندر باہر سے ہم جل رہے ہیں. تو اب کچھ خدا کے لیے سارے مل جائیں. یہ کسی ایک کا، نہ نواز شریف صاحب کا، نہ زرداری صاحب کا، نہ عمران خان صاحب کا، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا، نہ ہمارا میڈیا کا، نہ فوج کا، نہ عدلیہ کا، کسی کا نہیں. پاکستان کا معاملہ ہے. آئیں آپ پاکستان کو بچائیں. ہم تو رہتے سہتے بار پہلے بھوکے ننگے، کشکولستان سے عجیب سے لوگ، فراڈی 2 نمبر، ہماری پہچان، پاسپورٹ دیکھیں، ہمارے حال دیکھیں، ہمارے بار کارنامے دیکھیں. اوپر سے یعنی میں کل وہ دیکھ رہا تھا اخبار کے کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ عراق کی قوم خطرناک نہیں، پاکستان کی قوم سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اب ہم اگلی ساری زندگی 10 سال مقدمے لڑتے رہیں کہ ہم مہمان نواز ہیں، کوئی نہیں مانے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، غیر مسلم نہیں مانیں گے. ہمارا دین امن سکھاتا ہے، کوئی نہیں مانے گا. اور ہم کل مودی کی بات کرتے تھے، فاشزم کی، اس کی مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے، اسرائیل کی بات کرتے تھے. تو ہم اپنے گھر میں بھی تو دیکھیں نا، یہ گھر میں اور گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے. بے شک. قبلہ ایاز صاحب، یہ بتائیے کہ آگے کیسے چلنا ہے. آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے میسج بھی جاتا ہے، بہت اہم میسج جاتا ہے، کس طرح آگے جائیں؟ بہت آپ نے اہم سوال پیش کیا کہ جو ہوا سو ہوا، آگے کیسے جایا جائے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جناب ارشاد بھٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اب پورے پاکستان کو ملک عدنان بننا پڑے گا. اچھا، اب ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک عمومی، اب ایک قومی موقف جو ہے وہ بن رہا ہے، اور میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے اس پوری صورتحال میں. تو اب یہ جو ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک موقع پیدا ہو گیا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، یعنی آپ اس صورتحال کو دیکھیں، ایک بندے کو آپ لاٹھیوں سے مارے، قتل کر دیں، اس کے بعد آپ سڑک پہ لے آئیں، بے لباس کر دیں، اور اس کے بعد آگ لگا لیں، تو سب اکثر جو ہیں وہ نوجوان تھے. کیا ہے یہ؟ اب ہم نے نفسیاتی حوالے سے بھی اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ کیوں ہمارا نوجوان جو ہے اس قدر سنگ دل ہو گیا ہے. چنانچہ اس کی بھی بات ہے، نصاب کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے علاوہ ممبر و محراب کو ایڈریس کرنا ہے کہ ممبر و محراب سے کیا آواز جائے، کہ وہ آواز اس موقع کو، جو موقع ہمیں ملا ہے، اور میڈیا جس طریقے سے اب کردار ادا کر رہا ہے، اس کردار کو کیسے تسلسل دیا جائے. ابھی بات ہوئی آپ کی رپورٹر نے کہ وکلا، اب وکلا کے اندر سے یہ ایک جو تحریک پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ انٹروسپیکشن ہے، ایک اندرونی احتساب ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی فیس میس کی بات نہیں ہوگی، ہم نہیں آئیں گے ان ملزمان کی حمایت میں. تو یہ موقع ہے کہ جس کو ہم نے آگے لے کر اور پوری قوم کی اب ایک تبدیلی کا عمل جو ہے اس کو شروع کرنا. تبدیلی کا عمل شروع کرنا ہے. جیل صاحب، آپ ان سب چیزوں سے واقف ہیں، آپ مختلف اداروں سے منسلک رہے ہیں، عامی سے تعلق ہے آپ کا، ISI میں بھی رہے ہیں. اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، اس طرح کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ان کو قریب سے دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں واٹ از ٹو بی ڈن، کیا کریں؟ 1 2 3 4 کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک بات میں ہے
کہ قانون کا بے لاگ نفاذ کرنا ہوگا ریاست پاکستان کو. اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی ان کو تحفظ نہ دے سکتا ہے مورلی نہ کسی اور وجہ سے. اس کا تحفظ بنتا ہی نہیں. یہ ایسا بہیمانہ جرم ہے جو ایک شخص کے خلاف ایک پوری کمیونٹی نے مل کر کیا, آئی وڈ سے ایک گروپ نے مل کے کیا, جنہوں نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ریاست میں, نہ ان کی کوئی پشت پناہی کر سکتا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی پہلا موقع نہیں ہے. ایک موقع پیدا ہوا تھا جب سب سے بڑے صوبے کے گورنر کو ایک شخص نے سر عام اسی طرح قتل کر دیا تھا. اگرچہ قتل کے بعد مزید تذلیل نہیں کی گئی, لیکن گورنر ایک سب سے بڑے صوبے کا قتل کر دینا, اس کو ریاست نے سزا بھی دی اور اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے سزا کو ایگزیکیوٹ بھی اس کو کروا دیا. اس کے باوجود یہ کیوں نہیں رکا؟ اس میں یہاں آ جاتا ہے ممبر اور محراب کا رول, یہاں آ جاتا ہے ہماری مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کا رول, اور ریاست پاکستان کا رول کہ وہ کسی سٹیج پر بھی جو دین کو آڑ بنا کر تشدد کرنے والے افراد ہوں یا گروپ ہوں, ان کے آگے نہ جھکے, نہ ان کے آگے کوئی نرمی دکھائی جائے, اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے کوئی سمجھوتا کیا جائے. جب قانون بے لاگ اپلائی ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کسی بھی اعتبار سے اس کو آپ مذہبی قرار نہیں دے سکتے اس ایکٹ کو. نہ یہ دین کی وجہ سے ہوا ہے, یہ لاقانونیت ہے, یہ وحشیانہ پن ہے, اور یہ پاگل پن کا دورہ ہے اس شخص کو جس نے یہ کیا. اور اس کی بھی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ کیا واقعی وجہ یہ تھی. مجھے شک ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی, کوئی ایڈمنسٹریٹو ریزن تھا, بہانہ بنایا گیا اس کو. وکلاء کا قابل تحسین ہے سیالکوٹ کے بینچ کا, سیالکوٹ کے وکلاء کا یا بار کا یہ فیصلہ, لیکن پولیس کو بھی اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا. جب وہ 36 افراد کو چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ملک کا قانون اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ 136 افراد کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں, 36 افراد کے قتل, تو یہ تو کسی ایک پر وہ انگلی اٹھا ہی نہیں سکیں گے. کس کس کو آپ سزا دیں گے؟ میرے خیال میں اس کی ویڈیو میں بڑا واضح ہے, جو شخص اعتراف کر رہا ہے, جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے, اور پھر جو اس بھیڑ میں شامل ہو گئے ہیں, ان سب کی سزا بنتی ہے. لیکن اس شخص کا ہمیں تعین کرنا ہوگا جس نے اس کی ابتدا کی, وہ ایک ہے یا دو, ان کو سر عام سزا دینی ہوگی تاکہ آئندہ کے لیے اس جرم کو روکا جا سکے. جی بے شک. ناظرین یہ تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ صبور بٹ ہے جس کا نام لے رہی ہے پولیس بھی, جس نے یہ سب انسٹیگیٹ کیا, اور ان کا جھگڑا ہوا تھا ان اپنے مینیجر کے ساتھ, ان سری لنکن کے ساتھ, صبح کوئی 10:10 پہ. پھر جھگڑا کر کے وہ جب باہر گئے تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں جنرل صاحب ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا, وہ سختی کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں, وقت پر کریں, اور وہ مین انسٹیگیٹر ہیں. بہرحال وہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد یہی سوال میں پینلسٹ کے ساتھ اٹھاؤں گی. ذرا یہ بتائیں کہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے قوانین کے حوالے سے, اپنی اپروچ کے حوالے سے, انفورسمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اب واٹ از ٹو بی ڈن, کیا جائے. ارشاد یہ بتائیں, جو مطلب آپ کیا کہیں گے بحیثیت ایک ایسے جرنلسٹ کے جو بڑی قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ بھئی ہم نے پہلے یہ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا یہ ایک تو پودا بویا تھا, اور یہ حال ہی میں قبلہ صاحب جب کہہ رہے تھے بریک میں کہ ابھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم سارے قصوروار ہیں, ہم سب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سارے ادارے, حکومتیں اور پالیسی ساز اس میں شک, وہ تو ٹھیک. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے, بلا شبہ ہم ایک تماش بین قوم ہے. بلا شبہ مجھے تو لگتا ہے اخلاقی طور پہ ہم معاشی طور سے بھی زیادہ اخلاقی گراوٹ میں ہیں. دوسری بات ہے ڈی این اے میں, حسن نثار صاحب ایک بڑا فکرہ کہتے ہیں ڈی این اے کا پرابلم ہے. نہیں ہے ڈی این اے کا پرابلم, میں نہیں مانتی. ہاں نہیں, وہ چلو اس کو آگے کر دیتے ہیں, اس پہ کبھی کسی دن ڈیبیٹ کریں گے, میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. تو یہ کر لیں. اس کے بعد ہم بہت سارے مسائل ہیں جس میں وہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, جہالت ہے, شعور کی کمی ہے,
اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن جو ایک سب سے بڑا وجہ ہے وہ ہے حکومت کا نہ ہونا, یعنی حکومت کا نظر نہ آنا, حکومتی رٹ کا نظر نہ آنا. دیکھیے آپ نے مشال خان کی آپ نے اگزامپل دی, اس کے قاتلوں پر اگر پھول نہ برسائے جاتے, یا جو پھول برسانے والے ہیں ان کو بھی یہ آج وکلا کہتے کہ اندر کرو ان کو, اور دوسری بات ہے اس کا باپ گڑ گڑا کے کہاں دعائیاں دیتا رہا, کوئی نہیں. تو اگلا واقعہ جو بہاولپور میں اس شاگرد نے استاد کو مار دیا تو ہند کا نام لگا کر, وہ نہ ہوتا. اور اگر اس شاگرد کو پکڑ کے تو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو اگلا وہ بینک کا جو گارڈ تھا جس نے اپنا مینیجر مار دیا تھا وہ نہ ہوتا. اگر اس کو کر دیا جاتا تو جو بھٹے میں ایک میاں بیوی کو زندہ جلا دیا جس کی عورت کے پیٹ میں بچہ بھی تھا وہ نہ ہوتا. تو ریاست ہر جگہ کمزور نظر آئی. اسی طرح یہ جو پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے, اس میں اگر پولیس جو ہو گئی ہے, قتل ہو گئی, جو لوگ مارے گئے, ان کو اس طرح ریاست اور حکومت گھٹنے نہ ٹیکتی تو آگے نہ ہوتا. جزا سزا جس معاشرے میں نہ ہونا, میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ہم اتنے خوش نصیب تو نہیں کہ ہمارے یہاں انقلاب آئے, ابھی ہمیں اور 76 پڑیں گے, اللہ ناراض ہے. لیکن جو روس, فرانس اور ایران, اس کے جو انقلاب کی بہت ساری وجوہات ہیں, 3 بڑی: بے روزگاری, غربت اور حکومت کا عوام سے ڈسکنیکٹ ہونا یا کمزور حکومت. تو یہ اللہ کے فضل سے اس وقت پوری ہمارے اندر ہے. اب کرنا کیا ہے کہ عبرتناک انجام, مثالی سزا, جزا سزا, فوری, کوئک کرتے جائیں. ایران میں کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اب میں اس دن دیکھ رہا تھا فرانسیسی صدر سعودی عرب آیا ہوا تھا, ہمارا مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سعودی عرب میں لائے, تشریف وہاں کوئی باہر نکلا ہے جلوس, کوئی قتل و غارت, کسی نے اپنا گھر جلایا. پھر توہین رسالت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان, توہین رسالت فرانس میں ہوتی ہے میں اپنا گھر جلا دیتا ہوں, اپنے بندے مار دیتا ہوں. توہین رسالت ڈنمارک میں ہوتی ہے میں اپنے بندے مار. تو کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے جزا سزا کوئی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے جزا سزا کوئی نہیں ہے. قبلہ یا صاحب یہ بات ایسی ہے جیسے ارشاد فرما رہے ہیں, اور زاہد حسین جو آتھر بھی ہیں, آپ کو معلوم ہے کالم نویس بھی ہیں, ہمارے پروگرام میں یہ آئے جب ٹی ایل پی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اور پھر یہ کہا کہ جی اب ٹی ایل پی کے ساتھ اب نہیں بات کرنی, ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے بس وہ اسٹیبلش ہونی. آپ کو معلوم ہے جو بیچ میں ایک وقت آیا دورانیہ جس میں نے کہا جی ڈیسیجن ہوگی, تو زاہد حسین صاحب کو ہم نے اپنے پروگرام میں لیا, تو ہم تو سب یہ بالکل مانے ہوئے تھے کہ اب جو کہہ رہے ریٹ آف دا اسٹیٹ اور کریں گے, جو پولیس بھی مارے گئی ہے, تو ہم نے کہا جی اب ہوگا ریٹ آف دا اسٹیٹ. تو زاہد حسین نے کہا ناٹ ایٹ آل, یعنی کہ پھر وہ جو بھی وجہ بنی. زاہد حسین ہمارے ساتھ اس وقت ہیں, اجازت دیں تو ان سے میں پوچھتی ہوں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں. زاہد بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اب آپ کیا کہیں گے؟ اب جو یہ سارا ثانیہ ہوا ہے, اس کے بعد ابھی پرائم منسٹر نے بھی بڑی ایک تقریر ایسی کی جو کہ میرا خیال ہے سب یہی سننا چاہتے تھے. آپ کو اب ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو اب ریزالو نظر آ رہی ہے وہاں جہاں کہ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں ریزالو ہو, اور اگر نظر آ رہی ہے تو اس کی کیا چیز اس کی عکاسی کر سکتی ہے زاہد؟ دیکھیں ریزالو نہیں نظر آتی ہے کہ آپ کہیں کہ جو لوگ اس میں لوگ تھے ان کو سزائیں دیں گے, ٹھیک ان کو سزائیں ضرور ملنا چاہیے, لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. ایک واقعے میں چلیے جس میں آپ نے بہت سے لوگوں کو اگر سزائیں مل بھی آتی ہیں ان کے پر وہی اگر سزائیں ملتی ہیں جس کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایران میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے, چلیے ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو روٹ ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعات جو ہے مستقل ہوتے ہوئے آئے ملک کے اندر, یہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے ہولناک رہا ہے واقعہ, لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی ملک میں مشعل خان کا بھی قتل ہوا تھا, اس ملک میں ابھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ عیسائی جوڑے کو جو ہے آگ میں گھسیٹ دیا جی, اس پہ بات کریں کیا؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان چیزوں کو بنیادی طور پہ ایڈریس کریں کہ جس ملک کے اندر انتہا پسندی پھیل رہی ہے, جس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک آپ ان کی نوجوانوں کی شکل دیکھیں جو کہ اس کرائم میں تھے, آپ ذرا ان کو غور سے دیکھیں, ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہے. زاہد ہونا کیا چاہیے؟ اب تو یہ کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہے آپ کسی صورت میں اس ملک میں اس قسم کی تنظیموں کی, اس قسم کے جو خیالات کی جو لوگ پرچار کرتے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اس ملک کے اندر
جہاں 90% مسلمان رہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کی سب کو اتنی محبت ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر قدم پہ ہمیں اسلام کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے یہ ہر چیز یہی نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جب تک آپ چیزیں جیسے لوگ تقریر کرتے ہیں، اس قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کو خود ہی اجازت دیتے ہیں، اور وہی چیزیں جب نوجوانوں تک پہنچتی ہے تو اس کا انجام جو ہے سیالکوٹ جیسے واقعے سے ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ ان کو آپ جب تک یہ آپ اس انتہا پسندی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ سختی سے ان کے جو ہے کچھ لیں گے نہیں، جب تک کہ آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سیالکوٹ جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. جی قبلہ صاحب آپ نے سنا زاہد حسین صاحب کیا کریں، وہ کہہ رہے ہیں انتہا پسندی کا جو ماحول جو چیزیں بناتی، کیا اسپیسیفکلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں محرکات متعدد ہیں، یعنی کوئی ایک محرک نہیں. کیا نہیں کر رہی ریاست اور حکومت؟ اب ہمارا جو تفتیشی نظام ہے قانون کے نفاذ میں، آپ نے ہائی وے کا ریپ کیس دیکھا، کتنا ایک ماحول بن گیا. اب وہ کہاں ہے؟ کیا تفتیش کے کس مرحلے میں ہے؟ اس طرح آپ متعدد مثالیں ارشاد بٹی صاحب نے دی. کہاں ہے وہ ہمارا تفتیشی عمل؟ کہاں پہ؟ یعنی یہاں پہ قانون کی موجودگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سزا کی عدم یقینیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس وجہ سے کہ جو ملزمان ملوث ہوتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچ جائیں. یہ فرق نہیں ہے جنرل جازوان صاحب؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مذہب سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے آج بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہ تو ان کو کوئی وکیل ملتا ہے نہ کوئی جج، عموماً یعنی کہ ایکسیپشنز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ججمنٹ نہیں دینا چاہتے. تو جب اسلام کا نام لے کے کوئی آگے بڑھتا ہے تو یعنی کہ وہ اسی سے لگتا ہے کہ بھئی اب یہ ہر چیز جیسے ذہنوں میں آ جاتا ہے ہر چیز جائز ہے، وہ چیز ہے جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نسیم، وہ تبدیل کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ہم بڑا نیرو پرسپیکٹیو اس کا لے رہے ہیں. دیکھیں، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی ان کی ذہنیت ہے، ذہن بنا دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کیا گیا. ظاہر جعفر کو کس نے استعمال کیا؟ کم تعلیم یافتہ آدمی ہے. اس کا جرم کیا اس سے کم ہے کسی اعتبار سے کہ ایک عورت کو اس کی گرل فرینڈ ہے یا اس سے ملنے آئی ہے، جس وجہ سے بھی اس کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا اور گلا کاٹا، وہ اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، لہٰذا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. 1380 بچیاں اس صوبہ پنجاب میں پچھلے 1.5 سال کے اندر مائنرز کو ریپ کر کے مرڈر کر دیا گیا، اور مجرم پکڑ کے اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں. ان میں سے اکثریت کس کو سزا ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی مدرسے کی پیداوار ہیں؟ کیا وہ کسی آرگنائزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں؟ ہم لوگ خواہ مخواہ ایک طرف کا اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریاست جان و مال کا تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے. ہر شخص کی جان، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلم ہو، مائنر ہو یا ایڈلٹ ہو، اس کی جان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے عدالتی نظام کی بھی کمزوری ہے، ہمارے تفتیشی نظام کی بھی کمزوری ہے، اور اوورآل ہمارا معاشرہ جو اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہے اس کی بھی کمزوری ہے. آپ مجھے بتائیں 1380 بچیاں، کیا یہ چھوٹی تعداد ہے؟ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. جی ہو رہا ہے، اس پہ کون عمل درآمد کروائے گا؟ ٹھیک، بریک لیتے ہیں. جنرل صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، میں بریک کے بعد آؤں گی اور جو اپنے پینلسٹ ہیں ان سے یہ سوال اٹھائیں گے. اسٹے ود اس. جی شاید آپ سن رہے تھے بھی جنرل صاحب جو کہہ رہے تھے، وہ یعنی جو کیسز ہیں وائلنس کے کہہ رہے تھے جنرلی. یہ بالکل ٹھیک جنرل صاحب، کچھ حوالوں سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف مذہب کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی خوبصورتی سے کہہ لیں یا بری صفاقی سے یا بڑی بے حسی سے وہ ہمیں تقسیم کری جا رہے ہیں. اور اب تو عجیب سا ہر کوئی وہ جون لیا ہے نا کہ ہر ایک کو ہر کسی سے خطرہ ہے. عجیب و غریب سچویشن ہو گئی ہے. اور یہ اس بات پہ تو ہے کہ یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ تو بدبودار اور ختم ہو چکا ہے. بلیو می، آپ اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے ہم میں سے کسی کو کوئی واسطہ پڑے، قدم قدم پر چھتر پڑتے ہیں غریب آدمی کو. صرف یہ طاقتور کا معاشرہ ہے اور پیسے والے کا معاشرہ ہے.
बाकी गरीब आदमी सारा कुचला जा रहा है। आप देखें ना कि जो अभी किबला साहब ने वो जो जिक्र किया मोटरवे रेप का, वो आबद मल्ली जो था वो रेप समेत 14 मुकदमों से जमानत पर था और फिर उसने ये अगला रेप किया, और इसके बाद भी अगर ये मीडिया हाइप क्रिएट ना करता तो उसने 15वें में भी जाके कर लेना था। तो इन हमारी अदालती निज़ाम को, जहाँ हम कहते हैं हुकूमतों को, जहाँ हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, जहाँ वहाँ इस अदालतों को भी, इन वकला को भी, इस मीडिया को भी, सारों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये प्लीज़ अल्लाह के नाम पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जड़ों को खा गई हैं, दीमक ज़दा कर गई हैं। और जो आपकी एक बात थी माइंड सेट, वो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये भी करनी पड़ेगी कि शऊर आगाही खुदा के लिए आप, यानी हम सारे किसी भी, वो जैसे अभी आप वक्फे में कह रहे थे, कोई शिया हो सकता है, कोई सुन्नी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, बरेलवी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे तो सबको एक यक जाए, तो हमें वहां से तकसीम किया जा रहा है। इस साजिश को समझें या इस खतरनाक, मतलब इस साजिश क्या कहें, साजिश क्या हम खुद ही अंदर से कर रहे हैं, यानी कि कोई बाहर से आके तो नहीं कर रहा। जाहिद आप नेक्टा में इन्वॉल्व रहे हैं, जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था, उसके बाद APS के बाद बना, यू बीन पार्ट ऑफ इट। तो एक तो जनरल साहब की जो बात वो फरमा रहे हैं कि ये वैसे ही वो कह रहे हैं कि वायलेंस ओवरऑल है माशरे में, और जैसे शायद कह रहे हैं कि नो जस्टिस एंड हेंस दिस इज हैपनिंग। को जो है वो उसमें एक तशद्दुद की तरफ से लेके जाते हैं, तो वो जो है क्या हम उससे निपटने के लिए हमारे सामने कोई वाज़ेह पॉलिसी है? अब जब हम इनका परवेज खटक साहब का बयान देखते हैं तो क्या चीज की इजहार करती है? उन्होंने तो जिस किस्म की बात की है कि ऐसा लगता है जैसे नौजवान थे जिनके अपने जज्बात थे, उन्होंने ये कर दिया काम। ऐसी बात नहीं है। ये जो है वो आप देखें, जुनूनियत जो है वो आई कहाँ से इनमें? वो कैसे ये तमाम चीज जो खड़े हुए लोग जो है बेहिस क्यों हो गए हैं कि वो जो एक आदमी जो है उसको कत्ल किया जा रहा था, उसको आग लगाई गई थी और सब बैठ के तमाशे देखते थे, कोई आवाज तक नहीं बुलंद हो रही थी। तो ये एक पूरा एक माहौल बना हुआ है जिसमें एक कंडोन बन के आती, जैसे अभी किसी ने बात की सही की, क्या इस मुल्क में जब मुमताज आदमी को कोर्ट में लाया जाता है तो पढ़े लिखे लॉयर्स और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो है ये एक पूरी एक सोसाइटी का अलमिया है या नहीं है? ये एक जो है हम जो है इस किस्म की कार्रवाई को हम जुर्म तस्लीम ही नहीं करते हैं। हम इस्लाम के नाम से हर कोई जो है कर्ज अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। तो जाहिद आज तो एक पॉजिटिव, जाहिद साहब आज तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है ना, क्योंकि वहाँ के लॉयर्स जो हैं, तमाम जो लॉयर्स हैं सियालकोट के, उन बार में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम उनकी वकालत नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है क़िबला यार साहब उस हवाले से तो एक हम कहें कि कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी वो तशनगी रह गई इस प्रोग्राम में कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तो ये देखिए, जैसे अगर कोई जमात लोगों को कत्लो गारत में इन्वॉल्व हो, यानी कि 5 लोग मार दिए जाएं, 6 मार दिए जाएं, तो कहा जाए आगे से कि ठीक है जी ये तो होता है, आगे चलें, ये तो इन मामलात में होता है, यानी कि जो सज़ा की हम बात कर रहे हैं। मैडम नसीम, मैं आपको एक ऐसे मुल्क की मिसाल दूंगा कि जिसको जमहूरियत की माँ कहा जाता है और इंसानी हुकूक के हवाले से उसका जो रवैया है वो हम सबको मालूम है, बरतानिया। आज से कुछ साल पहले वहाँ बर्मिंघम में फसादात हुए, लोगों की दुकानें लूट ली गई, लोग अंदर गए, घरों के अंदर गए, मजहब के नाम पे। मजहब का नाम नहीं, अच्छा ठीक, मजहब का नाम नहीं, ठीक, काले गोरे और इस किस्म की बात। लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों हुआ, हमें इसका इल्म क्यों नहीं था। फौरी तौर पे एक माहिरीन कौमी कमीशन कायम कर दिया गया कि वो हमें बताए कि इसकी वजूहात क्या हैं, फिर दूररस इक़दाम क्या हों, दरमियानी लेवल के इक़दाम क्या हों, फौरी क्या हों। फौरी इक़दाम में बरतानिया में जी ये हुआ कि 24 घंटे की अदालतें, शब रोज़ अदालतें कायम हुई और जो उन फसादात में मुलव्वस लोग थे उनको सजाएं हुई। उस वक्त के बाद आज तक हम बरतानिया में फसादात का नहीं सुन रहे। ये अब वक्त आ गया है और ये अब मौका है, हमें जो मौका मिल गया है कि पूरी कौम जो है ये यकजा हो गई है, पूरी कौम एक रुख पे हो गई है, इत्तेफाक है, हमने भी इसी किस्म के इक़दाम करने हैं। ये आमतौर पे हमारे बाज़ लोग जो हैं वो ये नेशनल एक्शन प्लान के बारे में मायूसी का शिकार होते हैं कि जी नेशनल एक्शन प्लान था जो APS का वाक़या, आर्मी पब्लिक,
دیکھیں اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں. آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے پہلے، نیشنل ایکشن پلان سے پہلے، میں آپ کو بتاؤں کہ مغرب کے بعد تقریباً پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا رک جاتا تھا. کاروباری سرگرمیاں ختم ہو جاتی تھی، رفتار، سڑکیں بند ہو جاتی تھی. نیشنل ایکشن پلان کے بعد آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے اور 7 دن ہفتے کے یہ اب ہماری کاروباری اور جو ریاستیں بنی تھی، خیبر ایجنسی میں اپنی ریاست، وزیرستان میں اپنی، وہ تمام ریاستیں جو تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد پیغام پاکستان کا اعلامیہ آ گیا، یہ اس کی پشت پہ تھا. تو کچھ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں. جس طریقے سے اس وقت ہم نے ایک موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں بھی ملک عدنان کی طرح لوگ سامنے آئے تھے، وہ خاتون پرنسپل کہ جس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں لیکن میں بچوں کو قتل کرنے نہیں دوں گی. بے شک. ایسے لوگ آئے جی. تو یہ اب وہی اسی قسم کی صورتحال ہے اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. جنرل صاحب، لاسٹ کامنٹ کوئکلی، جو جس طریقے سے انویسٹیگیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس میں تو کمپلیٹ کلیئرٹی ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حکومت نے اس لیول پر جو اقدامات کرنے تھے وہ کیے ہیں.